إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيه فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواہ مسلم. محترم ناظرین کرام، آج کے اس مجلس میں ہم انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے باہمی حقوق کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنے حقوق رکھے ہیں، وہیں پر آپسی زندگی گزارنے کے بھی حقوق اور اصول بنائیں. اور انہی اصولوں کے چلتے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اقوام جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ سارے ایک دوسرے کے دوست بن گئے. اور کیسے دوست؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری باہمی دشمنیوں کو اس اسلام کی نعمت کے ذریعے سے بدل دیا اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا: وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کی اور تمام مسلمانوں کی اور تمام انبیاء کرام کی مدد فرمائی ہے، اور آپ کے جانثار صحابہ، آپ کے ساتھی، ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی. اور اگر آپ زمین بھر کا خزانہ ان کے پیچھے خرچ کر دیتے کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے تو یہ نہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی. تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اصول اور ضابطے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے حوالے کیے. صحابہ کرام اس کا پیکر بنے اور مجھے اور آپ کو یہ نمونہ دے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اصول، یہ ضابطے اور یہ قوانین جو باہمی حقوق کے نام پر اللہ نے ہم سب کو دیے ہیں، ان کی ادائیگی سے ہی ایک بہتر معاشرے کا اور اسی طرح سے ایک الفت و محبت والے معاشرے کا وجود ممکن ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اسی حوالے سے ہم نے یہاں پر صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی 6 حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق یہ بیان فرمایا: اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس سے سلام کرو. سلام میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنایا. کہا: یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح سے رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز ادا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اس حدیث کے روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاں اور بہت بڑے بڑے اعمال کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ چھوٹا سمجھا جانے والا مگر اپنے میقات کے اعتبار سے، اپنے میزان حسنات کے اضافے کے اعتبار سے اس عمل کا بہت بڑا کردار ہے معاشرے کی اصلاح میں بھی اور ہمارے آخرت کی اصلاح میں بھی، کہ ہم اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام میں سلام رکھا ہے: الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے
یہ پڑھا السلام علی اللہ قبل عبادی، اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں سے پہلے، السلام علی جبریل علیہ السلام، جبریل پر سلام ہو، علی میکائیل علیہ السلام علی فلان، یعنی فرشتوں کے نام لے کر ان پر سلام، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر سلام بھیج رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ اللہ پر سلام ہو یہ نہ کہو، کیونکہ اللہ خود سلام ہے۔ اسی لیے ہم نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، کہ اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے۔ اور اسی وجہ سے آپ سلام کے الفاظ پر غور کریں گے تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور امن کی دعا دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو۔ سلام کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے مسلمان بھائی، ہم جو تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہماری طرف سے پروان امن ہے، کہ ہماری طرف سے تمہاری جان کی، تمہارے عزت کی، تمہارے آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، سلام کے اس مقصد کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور جب یہ مقصد ہم اپنے ذہنوں میں رکھ کر سلام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اور مسلمان بھائیوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی کبھار یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سلام صرف مشینری نظام کے تحت کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے اس کی خوب عکاسی کی ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہے مشین سے۔ تو ہمارا سلام صرف مشینری نہ ہو، بلکہ جب ہم سلام کریں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ پیغام ہو کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری خود بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے اسے پروان امن عطا کرتے ہیں۔ دوسری اور بڑی اہم بات جو حقوق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اذا دعاک فاجبہ، کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اب یہ دعوت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہر کسی کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی دعوت کو قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وہ دعوت ایسی ہے کہ ایک ولیمہ ہو اور اس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جہاں پر اس طرح کا تفاوت کیا جا رہا ہو، اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہو کہ صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑا جائے، تو ایسی دعوتوں میں شریک نہ ہونا ہی سنت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں تمہارا مسلمان بھائی دعوت دے، وہ چاہے چھوٹی دعوت ہو چاہے بڑی دعوت ہو۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دعوت کس طرح کی دعوت ہو، کیا صرف شادی بیاہ یا اسی طرح سے ولیمے کی دعوت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پر دعوت کا لفظ عام ہے، چاہے چھوٹی دعوت ہو چاہے بڑی دعوت ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی روزے سے ہے تو بھی اسے چاہیے کہ وہ دعوت قبول کر کے اپنے مسلمان بھائی کے گھر پر جائے، روزہ دار ہونے کا عذر رکھ کر وہاں کھانا تو نہ کھائے لیکن اسے دعا دے کر ضرور آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں، کسی کی دعوت قبول کر کے اس کے پاس جائیں تو اس کے لیے برکت اور اسی طرح سے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ جب بھی دعاؤں کے کسی کی دعوت میں شریک ہوں تو اسے ان دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ دعاؤں سے محروم کرنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دعوت قبول نہیں کرتا ہے، ابن حزم کی روایت ہے کہ جو آدمی دعوت قبول نہیں کرتا ہے فقد عصى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی دعوت قبول نہ کرے تو اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، دعوت قبول کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی حقوق میں دوسرے نمبر پر بیان کیا۔ تیسرا ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، کوئی خیر کی بات تم سے پوچھے، فَانصَحْ لَهُ، تو اسے خیر خواہی کی بات بتاؤ، اسے خیر خواہی کی بات بتاؤ۔ یعنی جب تم سے مشورہ طلب کیا جائے تو بغیر کسی غرضی مفاد، بغیر کسی مطلبی مفاد کے حصول کے اپنے اس بھائی کو بہتر مشورہ دو، جو تمہارے نزدیک بہتر ہو وہ، اور جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ مشورہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی تعلیم دیتے ہوئے کہا الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے، اور اس میں ولعامۃ المسلمین کا تذکرہ کیا کہ ایک مسلمان کے دل میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ چاہے وہ آدمی حاضر ہو چاہے غائب ہو، اس کی خیر خواہی کرنا ایک مسلمان کا دینی فریضہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاصی تاکید فرمائی ہے، اور یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کا، تمہارے مسلمان بھائی کا تمہارے سامنے برا تذکرہ ہو، اس کی عزت و آبرو پر کھلواڑ کیا جا رہا ہو، اس کے عیوب سے پردے ہٹائے جا رہے ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرو اور اس کے عزت کا دفاع کرو۔ اگر تم نے اس کی عزت کا دفاع کیا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کا دفاع کرے گا۔ تو ان تمام فضیلتوں کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ چوتھا ہے، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اس کو تشمیت العاطس کہا جاتا ہے، چھینکنے والے کو جواب دینا۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان بھائی آپ کے سامنے چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں مجھے اور آپ کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر چھینکنے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے پر یہ تعلیم کیوں دی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ چھینک کے ذریعے سے بہت ساری بیماریاں ہمارے اس جھٹکے سے، جو ہمیں چھینک کی وجہ سے ہمارے ناک اور ہمارے دماغ کے رگوں پر پڑتا ہے، بہت ساری بیماریاں باہر آ جاتی ہیں، اور اس پر آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، یعنی تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جب مسلمان بھائی سنے تو یرحمک اللہ کہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرے کہ اللہ تم پر رحم کرے، اور اسی طرح سے چھینکنے والا اسے جواب دے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو سدھار دے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ تمہارا مسلمان بھائی کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہر قسم کا تمہارا مسلمان بھائی اگر کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ دیکھیے میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یوں ہی نہیں دی، بلکہ خود بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ اس یہودی بچے کا واقعہ مشہور ہے جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے اور اسے اسلام کی تلقین کی۔ اسی طرح سے آپ کے چچا ابو طالب کے مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ مریض کی عیادت کے لیے بہت ساری باتیں بطور حکمت بھی اور اسی طرح سے بطور ادب بھی مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ مریض کی عیادت کو جانا اپنے لیے باعث شرف سمجھیں۔ مریض کی عیادت یہ شرف کی بات ہے، ہر کسی کے دل میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ مریضوں کے لیے ہمدرد ہو۔ یہ ہمدردی کا جذبہ اللہ نے دیا ہے، ہمارے دلوں کو نرم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان اور فضل ہے کہ ہم اور آپ اس جذبے سے سرشار ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، اسے ہر مسلمان یاد رکھ سکتا ہے کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو کہے کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ العزیز اس بیماری سے بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے آپ۔ تو دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم مریض کے پاس جائیں تو اس سے پازیٹیو بات کریں، ہمت اور حوصلہ دلانے والی بات کریں، اس کے پاس نگیٹو باتیں یا اسی طرح سے اس کے حوصلہ شکنی کی باتیں، اس کا دل چھوٹا کرنے والی باتیں اس کے سامنے نہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ یک بیک مریض کے پاس بھیڑ اور ازدحام سے بچا جائے، ایسا نہ ہو کہ مریض کو اپنا مرض بھاری لگنے لگے یا اسی طرح سے لوگوں کی کثرت سے اسے گھٹن ہونے لگے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بہت سارے ہسپتالوں میں یہ نظام ہے کہ مریضوں کے پاس ایک دو آدمی چھوڑے جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہی حکمت ہے، اور اس حکمت کا خاص طور سے ہم کو مسلمان ہوتے ہوئے اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ مریض کے پاس بھیڑ لگانے سے اجتناب کیا جائے۔
اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں مجھے اور آپ کو بتائی ہیں، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے مرض سے لوٹنے کی امید نہ ہو تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والے شخص کو، یعنی جو مرض الموت پر ہے، اپنے بستر مرگ پر ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے جنت کی آرزو کرتے ہوئے، جنت کی امید کرتے ہوئے اسے مرض الموت میں لا الہ الا اللہ پڑھاتا ہے، اس سے بڑی خیر خواہی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حق بیان فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ، جب اس کی وفات ہو جائے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلو، اس کے جنازے کے پیچھے چلو۔ مطلب یہ کہ جب بھی ہمارے کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ دی جائے تو اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے۔ ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان، اور جو شخص حاضر ہوا اپنے مسلمان بھائی کی وفات پر یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا گیا اور اس کی دعا سے فارغ ہو گئے سب لوگ، تو اس کے لیے 2 قیرات۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومل قیراتان، قیرات کیا ہیں، یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں جیسا، یعنی ایک قیرات ایک بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہمارے حق میں جمع کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونے کا اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں مسلمانوں کے آپس میں، مثال کے طور پر آپس میں بغض نہ کریں، آپس میں حسد نہ کریں، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، چاہے وہ حاضر ہو چاہے وہ غائب ہو، ایک دوسرے کے خون کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا، چاہے وہ مالی ہوں اور چاہے بدنی ہوں، ہر طرح کے حق کا مجھے اور آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے اور آپ سب سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔